آج کا درس ایثار یعنی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا اس حوالے سے ہے۔ سخاوت یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے، اور سخاوت کے اندر جو سب سے اوپر والا درجہ ہے وہ ایثار ہے۔ سخاوت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بندہ کے پاس وافر چیز ہوتی ہے، محتاجی اس کی نہیں ہوتی، اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ کسی کو دے دیتا ہے۔ ایثار یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اس کی ضرورت بھی ہے، اس کے باوجود وہ کسی اور کو دے دے، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ اور یہ سخاوت کے اعلیٰ درجوں میں سے ہے، اس کے اوپر کوئی اور درجہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابہ کی عظمت کو اور ان کی ایثار کو بیان کرتے ہوئے کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کو خود تنگدستی کے اندر ہے، خود فقر و فاقہ کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کو کسی کی چیز کی خواہش تھی، اس کی ضرورت تھی، لیکن اس نے اپنی شہوت کو رد کر دیا، وَرَدَّ وَآثَرَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، اور وہ چیز اس کو ضرورت تھی، اس کے باوجود اس نے کسی اور کو دے دی، کسی اور کو ترجیح دے دی اس بات پر۔ مثال کے طور پر سوٹ کپڑے کی ضرورت تھی، اس نے خود پہننا تھا، لیکن اس نے یہ کہا کہ میں اس بار عید پر نہیں سلاؤں گا، کسی اور کو دے دیتا ہوں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا غفر لہ، اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اب دیکھیں کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، کوئی بڑا عمل نہیں ہے، چھوٹی سی بات ہے، فرمایا اس عمل کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ تین دن بعد گزر جاتے، نبی کریم علیہ السلام پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے رحلت فرماتے۔ فرماتی ہیں اگر کھانا چاہتے تو کھا سکتے تھے، لیکن نبی کریم علیہ السلام باقی لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ ایک دن حضور کے گھر میں ایک مہمان آتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ایک مہمان آ رہا ہے، اس کے کھانے کے لیے بھی نبیوں کے سردار کے گھر میں کچھ نہیں ہے، تو اچانک ایک صحابی آ جاتے ہیں اور اس مہمان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر کے اندر لے جاتے ہیں۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ اس صحابی کے گھر میں بھی ایک آدمی کا کھانا ہے، اور کسی اور کے لیے کھانا بھی موجود نہیں ہے۔ تو جب اپنی بیوی سے کھانا تیار ہو گیا، تو کہا جب کھانا لگ جائے تو لائٹ آف کر دینا، دیے کو بجھا دینا، میں منہ بھی ہلاتا رہوں گا، باتیں بھی کرتا رہوں گا، ہاتھ بھی اٹھاتا رہوں گا، تاکہ ان کو محسوس نہ ہو کہ میں کھانا نہیں کھا رہا۔ یہ ایثار تھا صحابہ کا۔ تو صحابی نے کیوں نہیں کیا، اس آدمی نے کھانا کھا لیا، وہ ساتھ بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے۔ تو جب صبح ہوئی، حضور کی بارگاہ میں وہ صحابی پہنچتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بلایا، فرمایا یہ آیت تیرے بارے میں نازل ہوئی ہے، تیری شان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو کل رات تم نے اپنے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دی ہے، ایثار کیا ہے، اللہ رب العالمین نے تیری مقام اور تیری عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، ساری زندگی آپ نے اسی طرح گزاری ہے، دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، اور یہ اللہ کو آپ کی عادت اتنی پسند آئی، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب علیہ السلام آپ خلق کے اعلیٰ درجے پر پا رہے ہیں۔ خلق صرف اچھے اخلاق یہ نہیں ہے کہ میٹھی زبان کسی سے بلا دیں، جھک کر کسی کو مل لیں، یا اچھے القابات کسی کو دے دیں، تو اخلاق یہ بھی ہے کہ آپ بھوکے کو کھانا کھلائیں، جس کے پاس کپڑا نہیں ہے اس کو کپڑا دے۔ تو صحابہ کرام کی زندگی ایثار سے بڑی بڑی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا کو ایک ایسی اپنے معبود کی خاصیت بتا جس سے اب تیرے معبود کا اور تیرے معبود کی امت کا درجہ بلند ہو گیا ہو، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ایثار، یہ میرے معبود کا خاصہ تھا، اس وجہ سے بھی میں نے اپنے معبود کو بلند مرتبہ عطا فرما دیا۔ اور فرمایا کہ اے موسیٰ میرے معبود کے غلاموں میں سے اگر کوئی غلام اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ایثار پر عمل کر لے، یعنی اس کو خود ضرورت ہو، محتاجی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ کسی اور کو دے دے، تو فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس سے حساب لوں۔ یعنی بندہ جو دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ اگر کوئی یہ کام کر دے گا، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے گا، تو میں رب العالمین اس کو جنت میں کسی جگہ سے نہیں روکوں گا، جنت بھی مل جائے گی، جس مکان پہ رہنا چاہے گا میں اس کو وہ مکان بھی عطا فرما دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی نے ایک سری، اب جو بکری کی سری ہوتی ہے ہمارے یہاں اس کی کوئی اتنی حیثیت نہیں، مقام نہیں ہے،
ایک صحابی کو دی، اس نے ضرورت سمجھی کہ مجھ سے وہ فلاں زیادہ کیا محتاج ہے، حتیٰ کہ وہ صحیح 7 جگہوں پہ گئی، ہر ایک سکتا رہا کہ اس کو زیادہ ضرورت ہے، اس کو زیادہ ضرورت ہے، اس کو زیادہ ضرورت ہے، گھومتے گھومتے پھر اسی پہلے صحابی کے پاس آ جاتی ہے۔ یہ صحابہ کے درمیان کی صاف تعاقبات تھی، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جنگ کا موقع ہے، جربوک کا موقع ہے، حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرا ایک کزن ہے اور وہ جربوک کے موقع پر صحابی ہے اور وہ تڑپ رہا ہے پانی کی تلاش میں، تو میں نے پانی کا ایک کیا ہے گلاس دیا، بوتل لی، کچھ چیز لی، اس کے پاس پہنچا تو جب دینے لگا اس کو ضرورت بھی ہے، تڑپ رہا ہے، پانی پانی کر رہا ہے، لیکن اس نے ایک آواز سنی مجھے پانی دو، تو کہتے ہیں کہ مجھے نہ دو، اس کے پاس جاؤ۔ فرماتے ہیں حذیفہ میں اس کے پاس گیا، جب دینے لگا تو پھر آئی ایک اور صحابی نے آدھی کہ مجھے پانی کا ضرورت ہے، کہتے ہیں میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے بھی کیا ہے یہ آخری، فرماتے ہیں کہ جب اس کے پاس پہنچا تو وہ مر چکا تھا، اب دوسرے کے پاس پہنچا تو وہ بھی کیا شہید ہو چکا تھا، اب پہلے کے پاس اپنے کزن کے پاس پہنچا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ یعنی ایسی مثالوں سے صحابہ کی زندگیاں بھری پڑی ہے۔ آپ ہجرت مدینہ دیکھ لیں، صحابہ جن کے پاس دو دنیا ہے، مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، انہوں نے ایک کو طلاق دے دی اور عدت گزر کر اپنے دوسرے بھائی کو دے دیا جن کی بیویاں مکہ شریف میں رہ گئی تھی۔ صحابہ جن کے 2 مکان تھے، ایک مکان دوسرے بھائی کو دے دیا۔ صحابہ کرام کا ایثار اور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی یہی اصل میں کیا ہے مسلمان ہونے کے تقاضے ہیں کہ بندہ اپنے، اور حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا جو تم اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے بھائی کے لیے بھی کیا پسند کرنا۔ ہم پسند کرتے ہیں کہ عید کا موقع ہے ہم بچہ جوڑا پہنے، 2 کی بجائے آپ ایک لے لیں اور ایک اس بھائی کو دے دیں جس کے پاس نہیں ہے، تو یہ ایثار ہے، اس پر کوشش کرنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو